أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولقد اور یقیناً آتینا ہم عطا کر چکے ہیں موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہارون اور حضرت ہارون علیہ السلام کو الفرقان فرقان حق اور باطل میں تمیز کرنے والی چیز وضیاء اور روشنی و ذکر اور نصیحت للمتقین متقی لوگوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی بندگی کے لیے۔ اللہ رب العالمین کی بندگی، اللہ رب العالمین کی عبادت کیسے کرنی ہے، یہ سکھلانے کے لیے، حق راستہ بتلانے کے لیے ہر دور کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء مبعوث فرمائے ہیں اور ان کے اوپر کتابیں نازل کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ایک دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے اور کافروں کو دعوت اسلام دینے کے لیے، اور ان کو اللہ رب العالمین نے کتاب تورات عطا فرمائی تھی جس کی صفات کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے ان کو فرقان عطا فرمائی، فرقان تورات، حق اور باطل کے اندر تمیز کرنے والی، وضیان اور روشنی و ذکر اور نصیحت للمتقین متقی لوگوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین کی کتاب تو تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہوتی ہے، ہدی للناس ہوتی ہے، لیکن متقین کا تذکرہ اس لیے کر لیا کہ حقیقت کے اندر اللہ کی کتاب سے نفع اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں کہ جو تقوی والے ہوتے ہیں۔ متقی ہر اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ جو وقت کے نبی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد نیکیوں کا راستہ شروع کرتا ہے اور برائیوں کے راستے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہاں پر متقی بندے کی کہ جو حقیقت کے اندر اللہ رب العالمین کی کتاب سے استفادہ کر لیتا ہے، دو بڑی پیاری صفات متقی آدمی کی بتلائی گئی ہیں۔ متقی لوگ وہ ہوتے ہیں یخشون ربہم بالغیب، پہلی متقی لوگوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ یہ بن دیکھے اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اور خشیت اس ڈرنے کو کہا جاتا ہے جس کے اندر ایک گنا محبت پائی جاتی ہے۔ جیسے آدمی اپنے والدین سے ڈرتا ہے کہ اس کے اندر ایک گنا محبت پائی جاتی ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام ہو نہ جائے کہ میرے والدین مجھ سے ناراض ہو جائیں، تو بندہ مومن کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں مجھ سے ایسا کوئی خراب کام ہو نہ جائے، اللہ کی نافرمانی ہو نہ جائے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین کی راضگی کی اس کو فکر اور دھیان ہوتا ہے۔ اور بالغیب کے علماء نے دو مطلب ذکر کیے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ذکر کیا ہے کہ یہ متقی لوگ ایسے ہوتے ہیں یہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، حال یہ کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کو دیکھا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی محبت دل کے اندر رکھتے ہیں، اللہ کا ڈر دل کے اندر رکھتے ہیں، اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھ کر کے اور اللہ کے نبی کے طریقے کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے والے ہیں۔ اور بالغیب کا دوسرا مطلب مفسرین حضرات نے یہ لکھا کہ جس وقت لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی بہترین اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تب بھی ان کو اللہ رب العالمین یاد ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ بالغیب بن دیکھے، لوگ ان کو دیکھ نہیں رہے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لوگ پردہ غیب کے اندر چلے گئے، لوگ دور ہو گئے ہیں، یہ ان سے غائب ہو گئے ہیں، صرف یہ ہیں اور لوگ ان کو دیکھنے والے نہیں ہیں، اس وقت بھی یہ اللہ رب العالمین کی بندگی اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو حقیقت کے اندر تنہائیوں کے اندر ایک انسان کو اللہ رب العالمین کا دھیان اور اللہ رب العالمین کی راضی اور ناراضگی کی فکر ہی ایک انسان کو راہ راست کے اوپر رکھتی ہے۔ جیسے کہ حدیث کے اندر فرمایا راس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی چوٹی اللہ کا خوف ہے۔ تو جب اللہ کا خوف دل و دماغ کے اندر ہوتا ہے، اللہ کا ڈر دل و دماغ کے اندر ہوتا ہے، تو یہ وہ نعمت ہے جو تنہائیوں کے اندر بھی انسان کو اچھا، صاف ستھرا اور نیک رکھتی ہے۔ اور متقی لوگوں کی یہ پہلی صفت کہ یہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہتے ہیں۔ دوسری صفت یہ کہ وہم من الساعۃ مشفقون، ان کو قیامت کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ قیامت آئے گی، ایک دن موت آنی ہے، ایک دن یہ کائنات ختم ہوگی
اور ایک دن یہ جب قیامت آ جائے گی تو ہمیں جلایا جائے گا، اٹھایا جائے گا، تو وہاں پر ہمارا کیا نتیجہ آنے والا ہے، تو وہ نتیجہ ان کو دل و دماغ کے اندر ہوتا ہے۔ اس نتیجے کو بہتر کرنے کے لیے یہ زندگی گزارتے ہیں، اس کے اندر اللہ رب العالمین کی، اپنی زندگی کے اندر یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو ایسے متقی کہ جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں اور ان کو موت کی، قیامت کی اور آخرت کی فکر ہوتی ہے، تو حقیقت کے اندر یہ پیارے لوگ ہیں، یہ کتاب سے استفادہ کر لیتے ہیں۔ کتاب ان کے لیے فرقان بھی ہوتی ہے، ضیاء بھی ہوتی ہے اور ذکر نصیحت بھی ہوتی ہے۔ اور یہ جو تورات کی صفات ہیں، یہ صفات قرآن مجید عظیم الشان کے اندر، یہ قرآن کی صفات بھی، ہذا ذکر، یہ قرآن بھی نصیحت ہے، مبارکن، اور یہ بابرکت کتاب ہے، انزلناہ، کسی اور نے نہیں، ہم ہی نے اس کو نازل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا، جبرائیل امین اس کو لے کر کے آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے اوپر نازل ہوا ہے۔ افانتم لہ منکرون، کیا پھر بھی تم اس کو قبول کرنے سے منکرون، انکاری ہوتے ہو؟ مراد یہ ہے کہ اتنی پیاری کتاب، ہدایت کا راستہ دکھلانے والی کتاب، اس کا تم انکار کرتے ہو، تو میں انکار نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو قبول کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین کی کتاب کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی کتاب فرقان ہوتی ہے۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے کسوٹی، حق اور باطل کے اندر تمیز کرنے والی، جائز اور ناجائز بتلانے والی، صحیح اور غلط بتلانے والی۔ کوئی معاملہ بھی ہو، اس کو قرآن کے سامنے پیش کر دیا جائے تو قرآن بتلا دے گا کہ حق ہے یا باطل ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور ووٹ کا معاملہ کیوں نہ ہو، کہ اگر قرآن سے پوچھ لیا جائے کہ ووٹ دینا کیا ہے، تو قرآن بتلا دے گا کہ حق کی رائے دہی، اپنی رائے کو استعمال کرنا جائز ہے، اور پھر یہ بھی بتلا دے گا کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ ووٹ کی حیثیت گواہی کی اور امانت کی ہوتی ہے، اور قرآن بتلا دے گا کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، تم امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو، اور اس ووٹ کا مستحق وہ ہے، اس کا اہل وہ ہے کہ جس کے اندر دو صفات ہوتی ہیں، جو صالح بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر صلاحیت بھی ہو۔ صالح ہونے سے مراد یہ کہ وہ نیک ہو، وہ ڈاکو نہ ہو، کرپٹ نہ ہو، زانی نہ ہو، لوٹ مار کرنے والا نہ ہو، بلکہ صالح ہو، نیک مسلمان ہو، اچھا مسلمان ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اختیارات اس کے ہاتھ کے اندر آ جائیں اور خرد برد کرنا شروع کر دے۔ اگر صالح نہیں ہوگا، متقی نہیں ہوگا، تو جو ہی اس کو موقع ملے گا تو چوریاں کرنا شروع کر دے گا۔ تو یہ پہلی صفت ہے کہ جس بندے کو ہم ووٹ دے رہے ہیں تو وہ صالح ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہونا چاہیے۔ اور دوسری صفت یہ کہ اس کے اندر صلاحیت بھی ہو، ہاں تہجد بھی پڑھنے والا ہے، نماز نہیں پڑھنے والا ہے، لیکن جو کام آپ اس کے سپرد کر رہے ہیں، اگر اس کو کرنا ہی نہیں آتا ہے تو وہ اس کا اہل نہیں ہوگا۔ اس کام کو کرنا بھی آتا ہو، جیسے ایک آدمی نے اگر قیمتی سی گاڑی خرید لی ہو، تو گاڑی کے لیے وہ ایک ڈرائیور کو رکھنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں، ڈرائیور کے لیے دونوں باتیں بہت ضروری ہیں، کہ ڈرائیور صالح بھی ہونا چاہیے، نیک بھی ہونا چاہیے۔ اگر نیک نہیں ہوگا تو آج ایک پردہ بیچ لے گا نکال کر، کل گاڑی کا دوسرا پردہ نکال کر کے بیچ لے گا، یا تھوڑا تیل ڈالے گا اور مالک سے زیادہ پیسے لیتے رہے گا، ٹھگی کرنا شروع کر دے گا۔ اس کا ڈرائیور کا صالح ہونا بھی ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے اندر صلاحیت بھی، چلانا بھی آتا، صحیح چلانا نہیں آتا تو دیوار کے ساتھ مار کر کے وہ گاڑی کا بیڑا کر کے رکھ دے گا۔ تو یہ تو عام معمولی سی مثال ہے ایک گاڑی کی، یہ ملک، یہ تو ایک بہت بڑی امانت ہے۔ تو اس کے جو عہدے ہیں، ایم این ایس کے عہدے، ایم پی ایس کے عہدے، صدارت کے عہدے، وزارت عظمیٰ کے عہدے، یہ امانتیں ہیں، اور ان کا صحیح مستحق وہ ہے کہ جس کے اندر صلاحیت بھی ہو اور وہ صالح بھی ہو۔ علماء نے یہ بات بتلائی ہے کہ یہ ووٹ ایک گواہی بھی ہوتی ہے، کہ جس آدمی کو آدمی ووٹ دے رہا ہے تو حقیقت کے اندر وہ گواہی دے رہا ہے کہ اس کو میں اس عہدے کے لیے، ذمہ داری کے لیے دوسروں کی بنسبت بہتر سمجھتا ہوں، وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینا ہوگی کہ یہ میں ضائع کرنے والی چیز نہیں ہے کہ نالیوں اور گلیوں کی بنیاد کے اوپر آدمی یہ کسی کے حوالے کر دے، بلکہ محض اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے
کہ آخرت کے اندر آدمی اتنا تو کہہ سکے کہ یا اللہ تیرے نظام کو نافذ کرنے کے لیے ایک آدمی آواز لگا رہا تھا، ایک جماعت آواز لگا رہی تھی کہ اگر تم نے ہمارا انتخاب کر لیا تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو نافذ کریں گے۔ یا اللہ انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا اور میں نے ضروری تحقیق کر کے مطمئن ہو گیا تھا کہ واقعی ان کا ماضی ایسا ہی ہے کہ جب بھی ان کو اختیارات ملے ہیں تو انہوں نے قرآن و سنت ہی کی بات کی ہے، قرآن و سنت کی بالادستی ہی کی بات کی ہے، تو میں نے انہی کا ساتھ دیا۔ تو کم از کم آدمی آخرت کے اندر اتنا تو کہہ سکے گا کہ اللہ تیرے نظام کو نافذ کرنے کے لیے میں نے اپنی رائے تیرے حق کے اندر استعمال کی تھی، قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے میں نے اپنی ووٹ کا استعمال کیا تھا۔ دوسری بات، اللہ کی کتاب کی یہ صفت ہوتی ہے فرقان کے ساتھ ساتھ ضیاء روشنی بھی ہوتی ہے۔ گھٹا توپ اندھیروں کے اندر پیارا سا راستہ، صاف سا راستہ کامیابی کا کون سا ہے؟ قرآن کے قریب آئیں گے تو بتلا دے گا۔ دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں انہوں نے قانون بنائے ہیں اور پھر کچھ ایام گزرنے کے بعد خود ہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ نقص رہ گئے، یہ نقص رہ گئے۔ یہ قرآن، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یہدی للتی اقوام، قرآن وہ راستہ دکھلاتے، بالکل سیدھا تیر ہے۔ دنیا کے سارے دانشور بیٹھ جائیں، قرآن کے ایک اصول کو بھی انسانیت کے مفاد کے خلاف ثابت نہیں کر سکتے ہیں، خواہ قصاص کا حکم ہو یا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہو۔ جس قانون کے اوپر بھی غور کریں گے تو ان کو معلوم ہو جائے گا اس کے اندر سر روشنی ہے، معاشرے کے لیے اس کے اندر ترقی کا سامان ہے۔ جو لوگ بھی اگر اس کو اختیار کریں گے تو وہ کامیابی کی طرف جائیں گے۔ تو قرآن روشنیوں کا انسان کو راستہ بتلاتا ہے، کامیابیوں کا راستہ انسان کو دکھلاتا ہے۔ اللہ کی کتاب کی صفت یہ ہوتی ہے ذکر، یہ نصیحت ہوتی ہے۔ بعض لوگ کسی بوڑھے کے پاس چلے جاتے ہیں، بزرگ کے پاس چلے جاتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، جس وقت اس کے پاس اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی بابا جی کوئی نصیحت کر لو، اگر نصیحتیں چاہیں تو قرآن کو پڑھو۔ لوگ بعض اوقات پڑھتے ہیں اقوال زرین انگریزوں کے کہ یہ کامیاب لوگوں کے اقوال، ان کو پڑھیں گے عمل کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ سب سے بہترین زرین اقوال کلام یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ بہترین نصیحت ہے، ذکر یہ نصیحت ہے اور انسان کے لیے تذکیر ہے، مقصد حیات انسان کو بتلانے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی کتاب کی صفات میں سے یہ بھی صفت ہے مبارکن، یہ بات سے برکت ہے، یہ قرآن خیر دینے والی ہے، خیر و برکات دینے والی ہے۔ اس کو دیکھنا بھی برکات سے خالی نہیں، اس کو گھر کے اندر رکھنا بھی یہ برکات سے خالی نہیں ہے، اس کو پڑھنا بھی یہ برکات سے خالی نہیں، برکتیں انسان کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے، حدیث ایک بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس کی تدریس کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے اوپر بیک وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے 4 طرح کے انعامات ہوتے ہیں۔ دیکھیں کیسی خیر و برکات ہیں۔ پہلا انعام یہ ہوتا ہے کہ دل کے اوپر سکینت، اطمینان قلب نازل ہوتا ہے۔ دوسرا، ان کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور تیسرا انعام یہ ہوتا ہے کہ فرشتے گھیراؤ کر لیتے ہیں، حفاظت بھی کرتے ہیں، جب رب کائنات کے پاس جاتے ہیں تو اچھی رپورٹ بھی پیش کرتے ہیں۔ اور چوتھا انعام ان قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں نے اپنے ذاتی کاموں کو چھوڑ دیا ہے اور میرے کلام کو سیکھنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر معاملے میں، خواہ ووٹ کا معاملہ ہو یا نکاح یا شادی کا معاملہ ہو، کمانے کھانے کا معاملہ ہو، ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت سے رہنمائی لے کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا کے اندر بھی سخرو ہو سکیں، کامیاب ہو سکیں، ترقی والے ہو سکیں، اور آخرت کے اندر بھی نجات ہمارے نصیب میں ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ یقیناً آتَینا، ہم عطا کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو الفرقان، فرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی چیز، تورات، وضیان اور روشنی، وذکر اور نصیحت للمتقین، ایسے متقی لوگوں کے لیے جو الذین جو یخشون ڈرتے رہتے ہیں ربهم اپنے رب سے بالغیب بن دیکھے، وہم اور ان کو من الساعۃ قیامت کا مشفقون کھٹکا لگا رہتا ہے۔ وہذا اور یہ قرآن بھی ذکر نصیحت مبارکن بابرکت ہے، انزلنا ہم ہی نے نازل کیا اس کو، افانتم تو کیا پھر تم لہو اس کو قبول کرنے سے منکرون انکاری ہوتے ہو۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔